کہ میں نے بھی باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں، ملازم بھی باڈی گارڈز رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی لکھی ہے یا جیسے لکھی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دشمن کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، آپ کا کوئی باڈی گارڈ بھی آپ کو مار سکتا ہے، آپ کا گھر کا فرد بھی کوئی آپ کو مار سکتا ہے، جیسا کہ احسن شاہ جو کہ اس فیملی میں اس قدر ان ٹچ تھا کہ گھر میں آنا جانا تھا۔ امیر بلاج کیس کے حوالے سے پولیس اب تک حتمی رپورٹ کیوں نہیں جاری کر سکی؟ ایسی کیا وجہ ہے کہ 16 روز گزر جانے کے بعد بھی ابھی تک کسی بھی قسم کی پولیس کی جانب سے پریس کانفرنس؟ پاکستان کے معروف وکیل فہیم کھوکر صاحب کی جانب سے یہ بات سامنے آئی کہ جو دفعات شامل کی گئی ہیں اس میں تو احسن شاہ کی پہلی پیشی میں ہی ضمانت ہو سکتی۔ ان کے بقول کہ اگر کسی غریب شخص نے کسی کو مارا ہوتا یا کوئی غریب شخص مرا ہوتا تو شاید ایک دن میں رپورٹ جاری کر دی جاتی۔ اب یہ کیس اس طرح ہے کہ پولیس اس کو تول دے رہی ہے، یعنی کہ پولیس اپنی کارکردگی دکھانا چاہ رہی ہے کہ ہم اس کیس میں کافی محنت کر رہے ہیں اور ملزمان تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہماری کولیگ ہے تہمینہ شیخ صاحبہ، وہ فہیم کھوکر صاحب کے پاس گئیں، ان سے بات کی، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ مشورے کی دفعات 109 لگتی ہیں جو کہ پہلی پیشی میں ہی وہ ضمانت کروا سکتے ہیں۔ اب لیٹ سی کہ کب پیش کیا جائے گا، پولیس کی پریس کانفرنس کب سامنے آئے گی، کیونکہ 16 روز تو گزر گئے۔ اب 16 روز گزرنے کے بعد بھی اگر ابھی تک کسی قسم کی کوئی پریس کانفرنس سامنے نہیں آئی یا کوئی حتمی رپورٹ سامنے نہیں آئی، اگر صحافیوں سے بات کی جائے جو کہ پاکستان کے معروف صحافی ہیں، کرائم رپورٹر ہیں، خورم پاشا صاحب، انہوں نے کہا تھا کہ جب تک کوئی مرکزی کردار پکڑا نہیں جاتا پولیس کسی بھی قسم کی حتمی رپورٹ نہیں جاری کر سکتی، نہ ہی پریس کانفرنس کر سکتی ہے۔ اب انتظار ہے۔ اب سوال کیا گیا کہ انٹرپول کے حوالے سے کیا یہ ممکن ہے کہ کسی ملزم کو پاکستان واپس لایا جائے؟ انہوں نے کہا بالکل جی ممکن ہے۔ یہ کہنا تو ایک لینتھی پروسیس ہے لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ 3 سے 4 روز کا میکسیمم پروسیس ہے کہ 3 سے 4 روز میں آپ بیرون ملک بیٹھا ملزم جو کہ فرار ہوا ہو اس کو آپ پاکستان میں لا سکتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پہلا دن یہی ہے کہ آپ کی ٹیم میں سے ریڈی ہوگی، ٹریول کرے گی، پھر جس ملک میں آپ نے ملزم کو لینے جانا ہے وہاں جا کر اس ملک میں جو وہاں کی انویسٹیگیشن ٹیمز ہوں گی ان سے بات کرے گی، پھر ان سے ریکویسٹ کرے گی کہ اس ملزم کی ہم حوالگی چاہتے ہیں، وہ ملزم ان کے سپرد کر دیا جائے گا، وہ پاکستان میں لے آئیں گے۔ اب انہوں نے کہا کہ میں خود حیران ہوں کہ 16 دن گزر گئے ہیں، کسی قسم کی کوئی رپورٹ نہیں پتہ چل رہی۔ فہیم کھوکر صاحب کہتے ہیں کہ بچے کو پتہ ہے کہ یہ کیس کہاں ہوا، کب ہوا، کیسے ہوا، کون کون لوگ اس میں ملوث ہیں، لیکن پولیس ابھی تک کسی بھی قسم کی حتمی رپورٹ جاری نہیں کر سکی۔ اب انہوں نے سوال کیا تہمینہ شیخ صاحبہ نے کہ جو ٹنڈ والی تصویر وائرل ہوئی اس کے حوالے سے، انہوں نے کہا کہ ایک اسپیشل نائی کو بلایا گیا ہوگا اور اس کو بلا کر کہا ہوگا کہ بھئی ان کی ٹنڈیں کر دو، ان کے ٹک وغیرہ بھی لگا دو۔ اب پولیس خود تو ٹنڈ کر نہیں سکتی، اب جو انویسٹیگیشن ٹیم کے ممبران ہیں وہ کچھ بھی آ کر کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہم نے کسی قسم کی کوئی ٹنڈ نہیں کی، وہ پکچر وائرل ہے۔ ان کے بقول یہ پکچر جینون ہے، اس میں کسی قسم کی ایڈیٹنگ سامنے نہیں آئی، یا اس میں سے ایڈیٹنگ دیکھنے کو مل رہی کہ اس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایڈیٹنگ ہے۔ پاکستان کی معروف سیاسی شخصیت ہیں سدرا سعید بندی صاحبہ، ان کے ساتھ بھی باڈی گارڈز ہوتے ہیں، وہ پاکستان کی واحد خاتون ہیں کہ جن کے خاندان میں کوئی مرد بچا ہی نہیں جو اس خاندانی دشمنی کو لے کر چل سکے۔ ان کے تمام خاندان کے مرد حضرات جو کہ دنیا فانی سے انتقال کر گئے ہیں ان کو مار دیا گیا ہے۔ وہ خاتون کا بیان بھی یہ سامنے آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے بھی باڈی گارڈز رکھے ہوئے ہیں، ملازم بھی باڈی گارڈز رکھے ہوئے تھے، لیکن جب آپ کی لکھی ہے یا جیسے لکھی ہے، یعنی کہ انہوں نے ایک بات کی، انہوں نے کہا کہ دشمن کا کوئی بھی دوست نہیں ہوتا، آپ کا کوئی باڈی گارڈ بھی آپ کو مار سکتا ہے، آپ کا گھر کا فرد بھی کوئی آپ کو مار سکتا ہے، جیسا کہ احسن شاہ جو کہ اس فیملی میں اس قدر ان ٹچ تھا کہ گھر میں آنا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں خود بڑا پریشان ہوئی کہ جو نوجوان بار بار صلح کی بات کرتا تھا کہ ہم صلح کرنا چاہتے ہیں، اس نوجوان کو بھی مار دیا گیا۔ اب سدرا سعید بندی صاحبہ کی اگر آپ کو کہانی پتہ ہو تو ان کے خاندان کے تمام افراد کو مارا گیا، ان کی جان لی گئی۔ اب جب خاندان میں کوئی مرد نہیں بچا تو اس خاتون نے سامنے آنے کا فیصلہ کیا اور وعدہ کیا کہ میں اپنے جتنے بھی تمام ملزمان ہیں، میرے گھر والوں کے، میرے والد کے، میرے بھائی کے، میرے کزن کے، ان سب سے میں بدلہ لوں گی اور میں گھر نہیں بیٹھوں گی۔ ایک کہانی وہ اور ایک کہانی یہ کہ جس گھر میں 3 نسلوں کو ختم کر دیا گیا، اور اگر سدرا سعید بندی کی بات کی جائے تو وہاں پہ تو تمام مرد حضرات کو ہی ختم کر دیا گیا۔